بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باول بلند درود پاک نظرانہ پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے انتہائی قابل عزت احترام واجب الاحترام قابل ذی احتشام بزرگوں دوستوں نوجوان عزیز ساتھیوں، جس طرح پچھلے جمعہ پہ اللہ کی نشانیوں کے حوالے سے اور بزرگوں کے تبرکات کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعہ پہ بھی اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے۔ میرا مالک اپنے محبوب علیہ السلام کے سر کے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ احباب احتشام، ایک بزرگ اللہ والے، اللہ کے ولی دریائے نیل کے کنارے پہ چل رہے ہیں۔ جو ملاح تھا کشتی چلانے والا، اسے کہا اللہ کے نام پہ مجھے پار کر دو گے، دوسرے کنارے پہ پار کرا دو گے؟ کہنے لگا جی ہاں، کیوں نہیں۔ آپ اس پہ سوار ہو گئے۔ تھوڑی سی توجہ میں طرف رکھیں، سبحان اللہ۔ مجھے دوسرے کنارے پہ لے جاؤ گے؟ کہنے لگا جی لے جاؤں گا۔ جب دوسرے کنارے پہ لگا نا، اللہ کے بزرگ کہنے لگے کہ اے ملاح، اے کشتی چلانے والے، کل ظہر کی نماز کے بعد ایک فلاں جگہ پہ درخت کے نیچے ملاقات کرنا۔ وہ بزرگ کہنے لگے، اللہ کا ولی کہنے لگے۔ جب یہ کہا، دوسرے دن اسے یاد نہ رہا، جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوا نا، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، یاد آیا مجھے تو اللہ کے پیارے نے یہ بات کہی تھی کہ ظہر کی نماز کے بعد آنا، اور یہ بھی ساتھ کہا جب آؤ گے تو میرا وصال ہو چکا ہوگا۔ جب میرا وصال ہو جائے، جو میرے پاس یہ کپڑا ہے اسے کفن بنا کر مجھے کفن پہنا دینا، میرا جنازہ بھی پڑھا دینا، اور جو یہ گٹھڑی ہے سامان کی ہے، ایک شخص آئے گا اسے میرے نام پہ وہ گٹھڑی اسے دے دینا۔ جب وہ بزرگ وہ شخص کو یاد نہ رہا، جب عصر کے ٹائم پہ جاتا ہے، دیکھتا ہے اس بزرگ کا وصال ہو چکا ہے، مردے کی حالت میں ہے۔ جب وہ بزرگ کی حالت دیکھی، اسے جب یاد آیا تو اس نے کیا کیا، وہ کپڑا اٹھایا اور آپ کو غسل دے کر، کفن دے کر جنازے کا اہتمام کیا۔ اکیلا تھا، توجہ رکھنا، اکیلا تھا۔ جب ایک بہت بڑا دور سے کافر نظر آیا، وہ بھی جنازے میں شامل ہو گیا، اس نے بھی جنازہ پڑھا۔ تو وہ شخص کون تھا یہ یاد رکھنا ہے۔ وہ لڑکا تھا، ناچے گانے والا تھا، ایک ناچنے والا تھا۔ جب اس شخص کے پاس آتا ہے، کہا تم ہی کشتی کے ملاح ہو، کشتی چلانے والے ہو؟ کہا ہاں۔ تمہارے پاس میری امانت ہے، توجہ رکھنا، سبحان اللہ، میری کہ تمہارے پاس میری امانت ہے،
نصیبی کو دیکھ کر ہنستا بھی ہے، اپنی بات نصیبی پہ رو رہا ہے، اسی عالم میں سو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، ادھر رب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ کہا ہے بندے تو سوچ رہا ہے، اسی عالم میں سوچ رہا ہے کہ میں بد نصیب ہوں اور میں نے اس لڑکے پہ کرم کیسے کر دیا ہے، اس لیے کہ اس بزرگ کی وہ نشانی اس کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم کر دیا۔ ایک ناچنے والا گانے والا شخص تھا۔ احباب آئیے، میں نے ایک بات پچھلے جمعہ پہ میں نے کہی تھی، شیخ ابو علی مصری فرماتے ہیں کہ ایک پڑوس میں غسل دینے والا شخص رہتا تھا، جہاں سے میں نے ایک بات ختم کی تھی، میں وہیں سے آغاز کر رہا ہوں، تبرکات کی میں نے ایک بات کہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایسی اپنی پنجابی کے کہتے ہیں گواٹی گواڑی کہتے ہیں، گواڑی دینا، گواڑی طرح دا سی شخص جڑا غسل دینا سی مردے میں، کہنے لگے، فرمایا کہ اے غسل دینا لے ایک دس کچھ نمی کال بھی آسانو دس، کہنے لگے کہ ایک شخص آیا بڑا حسین و جمیل سفید لباس پایا، تو میں نے کہنے لگا کہ اے غسل دینا لے ساڑھے بندے نو بھی تو غسل دے گا، ساڑھے بندے نو بھی تو غسل دے گا، کہنے لگا دیواں گا۔ لڑکا آگے آگے جا رہا، فرماتے نے کہ میں پیچھے پیچھے چل گیا، جب ہم چلیا نا وہ دے گھر دے سامنے جا کے رو گیا، وہ اندر چلا گیا، کچھ وقت گزرا، ایک لڑکی باہر آئی، اللہ اکبر کبیرہ، لڑکی باہر آئی، آنکھیں پوچھتی ہوئی، آنسو پوچھتی ہوئی باہر آتی ہے، کہا کرم کیجئے، اندر آئیے، اندر گیا، وہی لڑکا جو بلا کے لایا تھا اسی کو غسل دیا، اسی کو غسل دیا۔ جب غسل دے چکے، جنازے کا اہتمام کیا، اہتمام کرنے کے بعد اس لڑکی نے بوسہ ماتھے پہ دے کر کہنے لگی، پریشان نہ ہونا، میں بھی آپ کے ساتھ بہت جلد ملنے والی ہوں۔ فرماتے ہیں ابھی جنازہ نہیں ہوا تھا، اس لڑکی کا بھی وصال ہو، اس کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے وہ لوگ کہ جن کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ آبا جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف کو بھیجا، بھائیوں نے ضد کی، حسد کی نگاہ سے دیکھا کہ ہم سے بڑھ کر چھوٹے بھائی سے ہمارا باپ ہم سے محبت نہیں کرتا، اس سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ کہا بابا اجازت دیجیے ہمیں اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں صرف مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوا کرتے ہیں وہ بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسراء کے بعد آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا ایک کرتا پہنایا، تعویذ باندھا تاکہ کہیں گم نہ ہو جانا۔ توجہ بھائی، میں بڑے جملہ اعتکاس کرنا چاہتا ہوں تبرکات کے حوالے سے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانی ہے اس کی تعظیم کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب کرتا پہنایا نا تو تشریف لے گئے، اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، انہوں نے خون لگایا تھا، کرتے پہ لگا کے لے آئے، چلتا رہا، کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے
والوں نے نکال لیا۔ قبلہ جو میں بات آج کرنا چاہتا ہوں، نقطہ دینا چاہتا ہوں تبرکات کے حوالے سے، حتیٰ کہ مصر کے بازاروں میں جا کر بک گئے۔ جب بکے کچھ عرصہ گزرا، کاف سالی ہوئی، جب کڑکیں ختم ہو گئیں، بارشیں نہ ہوئیں، پتھری ہر طرف پتھر ہی پتھر نظر آنے لگا، تو وہ لوگ مصر میں آیا کرتے تھے کاروبار کے حیثیت سے۔ جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ساتھ تھے، وہ قافلہ لے کر آئے۔ تو آپ نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ اللہ آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں جانتے ہیں؟ کہاں ان کے کتنے بیٹے ہیں؟ آئے ہیں کتنے بیٹے ہیں؟ ایک ان کا ایک بیٹا تھا جو گم ہو گیا، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، تھا سامنے آپ، اللہ اکبر، تھے سامنے آپ۔ جب یہ کہا کہ آپ سناؤ ان کی حالت کیسی ہے، کہنے لگے اب تو ان کی حالت ایسی ہے کہ رو رو کر کیا ان کی بنائی چلی گئی۔ کہا یہ کام کرو، یہ کرتا لے جانا، اور کرتا لے کر جب حضرت یعقوب کے پاس جاؤ گے تو انہیں کہنا کہ کرتا اپنی آنکھوں پہ لگا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بنائی اٹھا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی کرتا تھا جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو پہنایا تھا۔ وہی کرتا جب لے کر واپس آئے تو حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگایا تو فرمانے لگی یہ تو خوشبو مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو ہے، یہی خوشبو مجھے آتی ہے۔ جب وہ کرتا آنکھوں پہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کرتے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حضرت یعقوب کو بنائی واپس کی۔ حضرت اسماء بنت اسد، حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ایک کرتا مبارک میرے پاس تھا، اچکن۔ فرماتے ہیں جب مدینہ پاک میں کوئی مریض ہوتا نا، آپ توجہ نہیں کرتے، تھوڑی سی توجہ رکھیں۔ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر فرماتی ہے کہ کرتا تھا حضور علیہ السلام کا میرے پاس، اچکن تھی، جو مریض آتا میں انہیں پلاتی، پانی میں ڈبوتا تو مریض کو رابطہ شفا عطا کرتا۔ یہ ہوتے ہیں تبرکات۔ اب جب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں کوئی نہ سایہ بھی نہ ہوتا، جب وہاں پہ چھوڑا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ جہاں حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کی پیاس کی و پانی کی تلاش میں دوڑی صفا و مروہ کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کعبہ کو تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہ نشانی بنا۔ اور جب حضرت ابراہیم پانی رب نے پیدا کیے ہیں، لیکن ایک ایسا پانی ہے جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی جسے زمزم کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نشانی بنا دی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ فرمایا کہ جب تک تم صفا و مروہ پہ نہیں دوڑو گے تمہارا نہ عمرہ قبول ہے نہ حج قبول ہے، اور جب تک تم کعبہ کا طواف نہیں کرو گے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اور جب تم زمزم تک چلو گے اور صفا مروہ پہ دوڑو گے اس کی بھی ایک حد ہے، اور حج کے میدان میں جاؤ گے تو اس کی بھی حد ہے، لیکن جب اپنے یار کی باری آئی تو فرمایا اب اس کی حد نہیں، حد سے بڑھ کر میرے محبوب کے ساتھ محبت کے اس سے بڑھ کر اب میرے محبوب کی جب باری آئی تو فرمایا کہ کوئی حد نہیں، اس سے بڑھ کر میرے محبوب کے ساتھ محبت کرنا۔
اور صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ جب حضرت بلال فرماتے ہیں توجہ میں ادھر فرمائیے، ایک دو بات عرض کر کے اجازت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کو وضو کرواتے ہیں نا، یا میرے محبوب علیہ السلام وضو فرماتے تو کیا کرتے؟ برتن لیتے، توجہ رکھنا بھائی، سبحان اللہ برتن لیتے، جو میرا محبوب علیہ السلام کا وضو جو جسم سے لگا ہوا پانی اس برتن میں آ جاتا، آپ کولی فرماتے تو برتن میں جو پانی تھا اپنے جسموں پر بھی مل لیتے۔ باقی صحابہ دوڑتے، کہا بلال مانے وہ ہاتھ دو کہ جن ہاتھوں پہ حضور کے پانی سے مس ہوا تھا، تو حضرت بلال کے ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر وہ بھی اپنے جسموں پہ مل لیتے۔ جو باقی رہ جاتے کیا کرتے؟ دوڑتے دوڑتے آتے، وہ صحابہ کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ مس کرتے، تبرک سمجھ کر اپنے جسموں پہ مل لیتے، سبحان اللہ مس کر لیتے تھے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ سبحان اللہ اب سنیے گا، اب دیکھیے نا، اب زمزم جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک آپ نے زمین پہ رگڑی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک چشمہ مارا، ایسی بات ہے۔ اچھا وہاں کی جب اس بار میں گیا نا عمرہ شریف تو وہاں پہ بتایا کہ ان مکہ والوں نے بڑی کوششیں کی، بشندری بھاری بشندری لے کر آئے کہ پانی چڑھا کر ہم محلے تک لے کے جائیں، محلات تک لے جائیں، لیکن رب کی قدرت ایسی تھی کہ اس چشمے کے علاوہ پانی باہر بھی نہیں آیا۔ صرف یہ رب دکھانا چاہتا تھا کہ میرے جو بندے ہوا کرتے ہیں نا، سبحان اللہ جہاں ایڑی لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کی بھی نشانی بنا دیتا ہے۔ تو یار مجھے کہنے دیجئے اس محبوب کے جہاں قدم لگتے ہوں گے، یار مجھے بتائے اس کا کیا عالم، سبحان جس اللہ کے متعلق رب قرآن میں کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب فرمایا قسم اٹھا رہا ہے، رب نے کہا مجھے قسم ہے اس شہر کی، کس شہر کی؟ فرمایا جہاں میرے یار کے قدم ہے۔ سبحان اللہ اللہ میں ایک دن پیر بھائی کے گھر میں گیا سوڈی کے ایریے میں صرف نشانی کی بات ہے، سبحان اللہ تبرکات کی بات، میں بات ختم کرنا ہے۔ تو میں ان کے گھر میں پہلی بار گیا، پروگرام تھا میلاد پاک کا، 3 یا 4 سال گزر گئے۔ مجھے اس مکان میں لے گیا کہ جہاں میرے دادا حضور ان کے گھر میں رہا کرتے، وہ چرپائی بھی آج تک انہوں نے سنبھال کے رکھا، سبحان اللہ اور جہاں آپ نماز پڑھتے وہ حد انہوں نے بنا رکھی تھی کہ جہاں ہمارے مرشد کریم کے قدم لگے۔ سبحان اللہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، میں نے بھی وہاں پہ بوسہ دیا، مجھے وہاں پہ بٹھانے لگے، میں نے کہا نہیں ہماری ضرورت نہیں، ہماری مجال نہیں کہ جہاں ہمارے دادا مرشد ہمارے دادا تشریف فرما ہوں، ہماری کیا مجال۔ وہ بھی ایک اللہ دیکھیے نا کہ ایک عقیدت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، پیار کی الفت کی بات، کہ جہاں اپنے مرشد کریم جس چارپائی پہ بیٹھے وہ چارپائی بھی انہوں نے سنبھال کے رکھی ہے کہ یہاں ہمارے مرشد کریم بیٹھا کرتے۔ سبحان اللہ تو مجھے بتائیں گے یار ان صحابہ کی عظمت پہ سلوک نہ کریں، جہاں میرا محبوب آرام بھی کرتا ہوگا، سبحان اللہ میرا محبوب جہاں سے گزرتا ہوگا وہ زمین بھی آپ کے قدموں کو چومتی تھی۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ایک دن میراقِ کریم علیہ السلام آپ کے گھر میں، حضرت کبشہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، فرمایا پانی چاہیے، توجہ رکھنا آخری بات تو میں تو بات ختم کرنا ہے، پانی چاہیے۔ آپ نے مشکیزہ لیا، اپنے منہ مبارک میں لیا، پانی نوش فرمایا، نوش فرمانے کے بعد وہ مشکیزہ واپس موڑا تو حضرت کبشہ نے کیا کیا، وہ مشکیزے کا جہاں حضور کے اس مشکیزے کا منہ حضور کے لبوں کو چوم رہا تھا، اس جگہ سے اس نے کاٹا، وہ تبرک بنا کر اپنے گھر میں رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے چاچا جان جب قد سالی ہو جائے کرتی نا تو حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے حضور
مہربانی فرمائیں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا مانگیے. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے بھائی, توجہ رکھنا. سبحان اللہ. یہ جو تبرکات ہوا کرتے ہیں نا بھائی, تبرکات ہوا کرتے ہیں, کنگھی ہے, حضور کے بال مبارک ہیں, یا ایسے اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں, اگر ان کا وسیلہ لے کر بھی رب کی بارگاہ میں مانگا جائے نا تو رب تعالیٰ کرم نوازی کر دیتا ہے. تو حضرت ابن عباس نے یوں ہاتھ اٹھا کے نہ کہا, یا اللہ تیرے معبود کا وسیلہ لے کر ان پہ کرم نوازی فرما. فرماتے ہیں کہ ابھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, بعض کتابوں میں, کہ ابھی حضور نے چہرے, حضرت ابن عباس نے ابھی چہرے پہ نہیں پھیرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کر دی. سبحان اللہ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, جس کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دی. فرمایا اب جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام, توجہ, ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا, فرمایا اب کعبے کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھنی. سبحان اللہ. نماز پڑھنی. سامعین الشام, دعا ہے رب کائنات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, پیار اور عشق عطا فرمائے, اور ان بزرگوں کی دی ہوئی تبرکات وظائف اور نصیحتیں اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ ہم سیدہ زہرا پاک, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نظر پیش کریں گے انشاءاللہ.